فلسطینی مسلمان بھائیوں نے آزادی عطا فرمائے۔ دوستو گلاں کرنی بڑی سوکھیاں نے، سب تو پہلا میں گل یہ کرنا چاہنا، تکلیف وہ ہوتی ہے جنہوں لگی ہوئے، جیڑا گھر اے سی دے اندر بوے، اچھے قسم کے کھانے کھاوے، کوئی تکلیف نہ ہوئے، انہوں کوئی درد نہ نہیں پتا۔ درد انہوں پتا جس کی بچی دے سر دے چادر نہ رہے، جس کا نوجوان بھائی شہید ہو جائے، جس دے بچے دے دڑاں دے اتے سر اٹھ جان، جنہ دے گھر نسل و نبود ہو جان، جنہ دے گھر تباہ و برباد ہو جان، جنہ دے اتے ظلم دے پہاڑ ڈھا جائے، سن اجازت دیتی انشاءاللہ فلسطین دے مسلمانوں واسطے اسی اپنی جان کا نذرانہ میں پیش کرنا واسطے تیار ہیں۔ اے صرف نوٹی گلا نہیں، اگر دو یا تین خیر اگے لگے نے دو اور لگے تو یہ مسئلہ کوئی نہیں۔ ساڑیاں جانا فلسطین کے مسلمانوں واسطے حاضر ہیں، زندگی اور موت اللہ کی ذات ہے بولے۔ اور دوستو یہ جہاد مسلمان کا زیور ہے، لیکن اس ٹائم جو تین اسٹیز واسطے اسی اجلی کا انعقاد کیتا ہے، سارے بھائی دوست اسی حاضر ہویا۔ ایک چیز دسنا چاہنا، انہوں نے مصنوعات اسرائیلی پروڈکٹس، اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کر دو، اسرائیلی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لو، اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کر دو، اور خدا دے بنے ہو اگر تسی پیپسی، کوکا کولا، مرنڈا، سیون نہ پیتی تے مر کوئی نہیں جانا۔ اس بدلے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ڈھیر ساری نعمتیں پیدا کی ہیں۔ پانی اچھا ساڈے کول میسر ہے، ساڈے کول 2 روپے کی بوتل موجود ہے، نیکسٹ کولا ساڈے کول موجود ہے۔ اگر تسی سیف گاڑی استعمال کرتے ہو، اگر تسی نیکسٹ استعمال کرتے ہو چھڑ دیو، لیف بوائے استعمال کرتے ہو چھڑ دیو، اس جگہ دے کیپری بھی استعمال کر سکتے ہو، اور ڈھیر سارے پروڈکٹس نے استعمال کر سکتے ہو۔ اس طریقے کے نال آج میں چاہتا کہ اے سا کہ اس ٹائم کے کوئی ساڈے ہاتھ میں جو چیزیں ہوندیاں دستے کہ اے پانی پینے تے اے نہیں پینا، اے چیز استعمال کرنی ہے تے اے نہیں کرنی، اور لیپٹن تے سپریم دی تسی پتی استعمال نہیں کرنی، کمر چائے تے ٹپال استعمال کر لو، اے چیز استعمال کرنی ہے نہیں کرنی۔ پہلا حق دے بندہ سی، لیکن چونکہ 2 منٹ واسطے بیان ہوتا ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا کم از کم جڑے بندے تسی ریلی دے اندر موجود ہو، آج تسی تحیہ کر رہے ہو، اسی اپنے گھر دے اندر یا شادی بیاہ دے اوپر یا اسی مہمان بن کے کیتا جانا ہے، اسی اسرائیلی چیز نو منہ میں نہیں لاؤنا، اسی اسرائیلی چیز نو انشاءاللہ استعمال ہی نہیں کرنا۔ تو آٹی اس کاوش دے نال ہر بندے دے نال 10 بندے ہوندے اثر کرتے ہیں، تو پھر آخنا تسی غلط آکھیا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ رب العالمین تہاڈی ہمت نو اور تہاڈے جذبے اللہ قبول کرے، اور دعائیں اللہ تعالیٰ مجاہدین اسلام نو جڑے جاناں دے نذرانے پیش کر رہے ہیں، سبق تے استقامت تے انہاں دی مدد فرمائے اللہ رب العالمین، اور جڑے فلسطینی مسلمان نے اللہ تعالیٰ انہاں نوں آزادی دے۔ چک سیدہ اوورسیز فاؤنڈیشن انہاں دی طرفوں پانی کی سبیل کا اہتمام کیتا گیا، شہدائے فلسطین دی روح نثار ثواب واسطے۔ اتھے تو جتوں تک ریلی جانی ہے، نال نال سبیل چلے گی، جڑے حضرات پانی پینا چاہتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، انہوں نے نال کاوش کی تھی، اللہ رب العالمین صدا کی نصر۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء صدق الله العظيم صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ وعدہ ہوا شریف کی حمد و ثنا اس کے پہلے بھی کی بارگاہ دے اندر حبیب السلام تباد معزز سادات کرام اور جملہ سامعین جس ویلے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی رہائی واسطے نبی بنا کے حکم دیتا کہ مصر کے اندر جاؤ اور فرعون نے میرا ڈر سناؤ اور اپنی قوم بنی اسرائیل اس نے ظلم تو نجات دلاؤ بالکل شارٹ یا خلاصہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو سمجھا دے جانا تو تسی ذلت تے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو اسی واپس ملک فلسطین کے اندر ہجرت کر کے جانا انہاں سوچا وہ آدھے اسی کھانا پینا کدو ساڈا گزارا کی کر چلنا پھر تجھے نمی جوڑی گلاں دی سارے ویکھیا سنیا کہ جدو اکھی نال انہاں ویکھ لیا کہ موسیٰ نبی علیہ السلام دے نال والے سمندر پارا رستے بنا دیتے پھر وادی طے دے اندر بندہ کیا کھائے واسطے کوئی شے نہیں کھانا واسطے کوئی نہیں کپڑے کوئی نہیں کوئی شے نہیں بھوکیاں مارنا واسطے مصروں کاٹ کے لایا ہے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے بدلہ دا سایہ کر دیتا کھانا واسطے آسمانہ تو کھانے بھیج دیتے جنت لباس بھیج دیتے پتھر چپارا چشمے جاری کر دیتے ساری ضرورتیں پوریاں کر رہے ہیں میں گل کہاں کیتی ہے اے آن فورن کے بعد تب سے ہوتے ہیں نا تو اٹھے کو ہے کہ اپنے اپن سے پاکستانی اور مسلمان نے اٹھے کو ہے کہ ہر شے ہوگا ہوتی کہ تو کس کی شیط بات کاٹ کر سکتے راجی کا سمیں رب کے قرآن کے اندر واقعات ساڑھے واسطے بیان کرتے کہ تسی صحیح ہو جاؤ اپنے صفت اپنا قبلہ درست کر لے ہو میں خالق کی سے درد نہیں کی کہ کوئی شے نہیں میں اتنے بھی پڑھا دیتا ہوں کہ ہر شے موجود ہے اس واسطے یہ سوچنے ہی نہیں واجی براڑی شے نہ نہیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا اللہ پاک نے سب کچھ دیتا ہے صرف ایمان بھی دیتا ہے لیکن اس ایمان میں تھوڑی جڑا بخشنے کی ضرورت ہے اس ایمان کو بتا دیا کہ یہ مٹی بڑی نم ہے بڑی سفید ہے نام ساکی یہ مٹی کے اندر بڑی قوت ہے اور بڑی اس کے اندر ایمان ہے چلنے ہیں بس تھوڑا جا بیدار کرنے کی ضرورت ہے میں اس ریلی کا اہتمام کرنے والے شرکا سڑے طریقے لبیک جو ہے طریقے فلسطین جو جتنے بھی شرکا ہیں جنہوں خاص کر کے اس کو ترتیب دیتا دن رات اس واسطے محنت کی ہے اور جنہیں شرکت کی ہے سارے میں سلام محبت اور سلام عقیدت پیش کرنا اور قرآن مقدس کا پیغام ہے اللہ کی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء میرے تے اپنے دشمناں اپنا دوست نہ بناؤ تم کو نہیں مودہ تسی تے محبت دے پیغام بھیج دیو اے تواڈے دشمن غیر مسلم کدی ایمان والے واسطے خیر خواہ نہیں ہو سکتا باوے وہ جتنی امداداں دے جتنی افرائی تنظیماں بناوے اس کا مقصد کیا ہے ایمان کو لٹنا مسلمان کو دیر کرنا اللہ پاک اپنے پاک ابھی کا صدقہ تھوڑا تھوڑا آسے پاسے نہ بچیاں نے پمپلٹ بھی بنائے جنہاں تے ساری چیزوں کی تفصیل ہے ایک گروپاں دے ذریعے میڈیا دے ذریعے جس طرح ممکن ہے اویئرنیس دے ہو سارے دے گھر بھی ایک پمپلٹ پہنچ گئے مزید لمبی گفتگو کرنا مناسب نہیں کیونکہ ریڈیو کے جانی اللہ پاک سارے توفیق ہیومن رائٹس کی عالمی قوت سے التماس ہے کہ وہ آدمی کے امن
कानून के तहत फलस्तीन में अमन की कोशिश है। जैसे वो कहते हैं कि फलां जगह पे पाकिस्तान में कानून की गिलाफत हो रही है, इसी तरह फलस्तीन में इंसानी हकूक़ की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि अपने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत उसमें अमल लाए, अपने पूरी कुव्वत इस्तेमाल करें। फलस्तीन मुजाहिदीन के लिए एक मंजिल है कि सूरज भी खो देता है, एक रास्ता है कि जुगनों में दिखा देता है, जिन्हें तूफान से उलझने की आदत हो ऐसी कश्ती को समंदर भी डुबा देता है। ऐ फलस्तीन मुजाहिदीन, हम आपके साथ हैं। सारे बनावा का समाज जब भी कहा देंगे क्यों आज निकली हो, इन्हीं वक्त भी निकलना। जिसने बाकी सन गवर्नमेंट अगर इजाजत दे दी थी तो पहला ऐलान जाकर उमर फारूक बोलना करता ते बाकी जब भी कोई कॉल आवे हर बंदा बताए कवे कि तेरा मेरा मसला नहीं, साडा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान का रिश्ता ही है ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्रिया। तहसील पेश करदा जिन्होंने सैयदी का इनकार किया बाइकाट इसराइल मसनूआत का। इस्लाम की तारीख बड़ी रोशन और बड़ी ताबिला है। ये इन बोतलों का एक मसनूआत का असी बाइकाट कोई हैसियत नहीं रखता। जदों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावे नबूवत फरमाया तो सहाबा ने अपने रिश्ते छोड़ दिते, भाई ने भाई को छोड़ दिता क्यों काफिर सी ते मैं मुसलमान हो गया। बाप का सर बेटा हजूर की बारगाह चला के आ गया। कोई रिश्ता कोई चीज हैसियत नहीं रखती इस्लाम तो के ईमान तो के। सामीने मोहतरम आज की जी हिलनी गड्डी जा रही है, इसका मकसद इसराइली मसनूआत का बेकार है। असी हर किस इसमें जरा इस्तेमाल नहीं करना, जो चीज़ा इसराइल दियां बनाई गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीना के अंदर तशरीफ फरमा सन। एक साहबी ने दूर तो आपको पुकारिया मेहनत वास्ते, सुलह हुदैबिया दे मुआहदा होया सी, उसकी खिलाफवर्जी हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वुजू फरमा रहे सन, आपने फरमाया लब्बैक, फिर फरमाया लब्बैक। हज़रत ममूना कहती ने तीसरी बार फिर सरकार ने फरमाया लब्बैक। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया नुसिरता नुसिरता नुसिरता। सरकार वुजू करके बाहर तशरीफ लाए तो मैं की मेरे आका आपने किस नाल कलाम फरमाया, बंदा तो कोई नजर नहीं आया उसे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे गुलाम ने मैनू पुकारिया तो मैं उसकी आवाज से लब्बैक आ गया। फिर उसने पुकारिया कि मेरी मदद करो तो मैं फरमाया तेरी मदद की गई। अब बड़ी तवज्जो नाल गल सुनी। सरकार मदीना से आपने फरमाया कि मेरे गुलाम ने मुझे पुकारिया मदद वास्ते, मैं आखिर तेरी मदद की गई। फिर सरकार ने अपने गुलामा सारे को बुलाया मदीने दे विचों, क्योंकि लश्कर बनया हजारां दे विच। मदीना शरीफ तो निकले बाहर किस वास्ते? एक मजलूम की मदद वास्ते। फिर अल्लाह ने उस मजलूम की मदद की पुकार ते जो मुसलमान निकले हजूर की क़यादत विच ते अल्लाह ने मक्के नूं फतह फरमाया। इसी जज्बे इसी वलवले असी बेदार करना चाहते हैं कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलूम की आवाज़ से निकले सन ते उन्होंने मक्के नूं फतह किया सी। अज वक्त है असी इंशाअल्लाह फलस्तीन को इसी तरह यहूदियत को आज़ाद करना, बैत मुक़द्दस को आज़ाद करना, मस्जिद अक़सा को आज़ाद करना। और आखिरी गल जी मसनूआत है ना छड़ेगी बंदा वेखे ना वीडियो एक लम्बे वास्ते दिल नहीं करता कि बंदा इन चीज़ों को जड़ा वो अपने मुँह लाए और अपने करीब करे। मैं एक जगह देते पिछले दिन बयान किया इसी तरह कि शहीदी मसनूआत बेकार के हवाले ना मेरे गाँव के लोगों ने जड़िया बोतल सन उन्होंने दुकान मिल पी नाली के अंदर रोड़ दी। नाली च बात मैं आखिया यार तुसी जड़ा माल पिया सी स्टाक इसको खत्म कर देंगे, बेच लेंगे, अगों न लेंगे।
دیکھو گل کتنی حسن والی اور کہ لگا کہ اللہ دے نبی نے ایک صحابی نے ویکھیا انگوٹھی پائی سونے کی، آپ نے فرمایا کہ لا دے، انہوں لا کے سٹ دیتی، بعد صحابہ کر کو اٹھا لے، پانی نہیں اگے بیچ کے جو اپنا سکڑ چلا لگی۔ تو صحابی نے کی فرمایا اس کیا جس نبی پاک نے پسند کیتا میں اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، اے جذبہ ہونا چاہیے سادہ۔ ان احبابوں میں خرج تحسین پیش کرتا جنہوں نے تمام کیتا اسی جذبے کے نال انشاءاللہ اسی اسرائیلی مسلمات کا ریکارڈ کرنا یا نہیں کرنا۔ اب پہلا کام ہے بس آخری کام یہ ہے کہ اعتراضی چیزیں ابتدائی چیزیں ان چیزوں کا ریکارڈ کرنا خدا دی قسم اسی ایوا کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس پاکستان کے اندر کیونکہ سارے ہاتھ کوئی نہیں، اگر سارے ہاتھ ہوتا تو اسی حق باقی چیز سے سکتے ہیں سی اتے پہلا علاج ہے کہ بائیکاٹ کرنا یہ اخیرا درجہ ہے، اگر سارے حد کو جوڑتا تو آج تک اسرائیل سے بحثی تو مٹ جائے گا۔ خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یہود اس کو نعرہ مارنا کفر دی کلی ہل جائے کہ یہودیوں میں آواز پہنچے اے سوشل میڈیا انہوں نے بنایا نا انہوں نے گھر آواز بنانی ہے۔ خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یہود خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یہود خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یہود خیبر خیبر یا یہود جیش محمد فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ضرف حل کر کے لانی ہے تکڑی جی کر کے۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے تشریف وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم اخو المسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ واجب الاحترام جملہ سادات کرام، معزز و محترم علماء کرام، اہل علاقہ کے وجود سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بزم میں موجود تمام علماء کرام ہر حوالے سے مجھ سے افضل و اعلیٰ ہیں اور تمام کے حکم پر میں حاضر خدمت ہوں۔ چند باتیں عرض کرنی ہیں، جتنے حضرات اگر مناسب ہو جہاں بیٹھنا چاہیں تشریف رکھیں، آپ کے صرف 10 منٹ لیں گے، 10 منٹ بعد دعا خیر کریں گے۔ جتنا ممکن ہو حضرات بیٹھنا چاہیں تشریف رکھیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ 10 منٹ لے کے بعد بالکل ختم کر دیں گے۔ لیکن بات یہ ہے اس سے پہلے جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے تب سے اب تک بائیکاٹ بھی ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ احتجاج بھی ہو رہے ہیں، جہاد کے لیے ترغیب بھی دی جا رہی ہے، ساری باتیں اپنی جگہ پہ مسلم ہیں۔ ہر بندہ، ہر عالم دین، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا اس جذبے کے ساتھ اور اپنے پوری ایک توجہ کے ساتھ اپنے محبتوں کا اظہار بھی کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اور جہاں مذمت کی بات ہے مذمت بھی ہو رہی ہے، جہاں بائیکاٹ کی بات ہے بائیکاٹ بھی ہو رہا ہے۔ بالخصوص علماء کرام کے گھروں میں آج سے نہیں بہت پرانا بائیکاٹ ہو چکا ہے مختلف چیزوں کا، جہاں جہاں سمجھ آئی ہے جس بندے کو۔ اور رہی بات عوام کی، عوام میں بھی بڑے غیور ہم نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اظہار کیا اس بات کا کہ ہم فلاں چیز نہیں خرید سکتے۔ اب اس پہ لوگوں نے مختلف سوال اٹھائے ہیں، کوئی کہتا ہے دیکھیں یہ آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ان کا بنا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے دیکھیں یہ اس میں جو واٹس ایپ استعمال ہے وہ بھی ان کا بنا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے دیکھیں اس میں یوٹیوب ہے ٹویٹر ہے دیگر چیزیں ساری۔ لیکن میں اس الجھن میں بالکل نہیں پڑھنا چاہتا، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ آج دیکھیں قرب و جوار سے، وہ میانی سے کیا، حضور پور سے کیا، بہرہ سے لوگ آئے اکٹھے ہوئے، مختلف علاقوں سے آئے، مختلف قبیلوں سے لوگ آئے ہیں، مختلف مکتبہ فکر سے ہیں، مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ہیں، سارے ادھر اکٹھے ہو کر بھائی وجہ کیا ہے، ہمارا رشتہ کیا ہے۔ ہم نہ فلسطین میں گئے ہیں، نہ مسجد اقصی میں ہم نے نماز ادا کی ہے، نہ فلسطینیوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ رشتہ وہی ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، رب العالمین فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے بھائی بھائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب کیسا بھائی ہے، اقبال نے پھر اس کی وضاحت کی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانڈا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماں بےتاب ہو جائے۔ اقبال فرماتے ہیں تیرے مسلمان بھائی کو کابل میں رہنے والا ہے، دوسرے ملک میں رہنے والا ہے، دوسری سلطنت میں رہنے والا ہے، تو اس سے کوسوں دور ہے،
कई 100 मील दूर बैठा है, लेकिन उसको अगर कांटा चुभे और तुझे यहाँ तकलीफ हो तो फिर तुझे पता होना चाहिए कि वो तेरा मुसलमान भाई है। अगर तकलीफ नहीं होती फिर तेरा अखुवत वाला रिश्ता नहीं है। अखुवत का रिश्ता क्या है? उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे, उनके सुख को अपना सुख समझे। और भाई एक वो भाईचारा था जो मेरे हुजूर ने कायम फरमाया है। मक्का से चलकर मदीना में आए सारे अंसार और मुहाजिरीन को एक एक हाथ पकड़कर फरमाया था, ये अंसार का ये मुहाजिर भाई, इस मुहाजिर का ये अंसार भाई। आखिर में हजरत करार से फरमाया अल्लाह की दुनिया वल आखिरा। और वो जिनको भाई बनाया था ना, उन्हें सिर्फ ऐसे भाई नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने भाईचारा कायम करते हुए उन्हें बताया है भाईचारा कैसे कायम किया जाता है। जिनके पास 2 घर थे उसने एक घर अपने दूसरे मुसलमान भाई को दिया, अंसारी भाई को दिया। जिसके पास 2 बाग थे उसने उनमें से एक बाग अंसारी भाई को दिया। जिसके पास 2 बीवियां थी, चश्मे फलक ने ये पहली दफा मंजर देखा है कि किसी अंसारी भाई के पास 2 बीवियां थी, उसने एक को तलाक दी। तलाक देने के बाद मुहाजिर से कहा इद्दत पूरी करने के बाद आप इससे निकाह और शादी कर सकते हैं। अब ये भाईचारा मुस्तफा करीम जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया है। आज सवाल करते भाई बाइकाट क्या होता है? अब मुख्तलिफ चीजें कहते हैं कि कोक इस्तेमाल नहीं करनी, ये पेप्सी इस्तेमाल नहीं करनी, एरियल इस्तेमाल नहीं करना, फलां चीज इस्तेमाल नहीं करनी। हमारा बाइकाट सिर्फ मुसलमान भाइयों की वजह से है। जो उनके साथ नहीं है वो हमारा कुछ नहीं लगता, जिसका उनके साथ ताल्लुक नहीं उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्तफा की उम्मत जहां कहीं भी बसती है वो जसद वाहिद की तरह है। ये मेरे जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ हो, मेरा पूरा जिस्म जो है उसको तकलीफ होगी। अगर मेरे जिस्म के किसी एक हिस्से को सुख हो, मेरे पूरे जिस्म के हिस्से को सुख और राहत पहुंचेगी। हमारा मुसलमानों का आपस में यही रिश्ता है। और बड़ी माजरत के साथ जहां आज हमें एक होना चाहिए था, जहां आज हमें एक होना चाहिए था, वहां हम जो पोस्ट लगा रहे हैं, कोई बंदा नाराज ना हो, मेरी बात से अगर इत्तेफाक करता है तो ठीक है। अगर आप मेरी बात से इख्तिलाफ करते हैं तो यहाँ खड़ा होकर बंदा इख्तिलाफ कर सकता है। और भाई आप ये वक्त नहीं था कि पीटीआई टीएलपी से लड़े, टीएलपी नून लीग से लड़े, नून लीग चौथी से लड़े, चौथी पांचवी से लड़े। और जब हम आपस में लड़ रहे हैं तो फिर कहेगा जिहाद किससे मिलकर करेंगे? जिहाद पोस्ट करे वो कहाँ है साहब, कहाँ है लबैक वाले, धरना क्यों नहीं देते, क्यों नहीं निकलते? और पीटीआई वाले ये कह रहे हैं और हम पीटीआई वाले को कुछ कह रहे हैं। और भाई एक घर में रहने वाले 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, हर एक फलस्तीन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपस में एक भी नहीं बोल रहा। 4 भाई हैं एक घर में रहने वाले, एक ही महीने में रहते हैं, आपस में उनकी बनती कोई नहीं, आपस में उनकी कोई नहीं बनती, लेकिन कहते हैं जिहाद के लिए हमने जाना है, हम लड़ाई करेंगे। और एक दूसरे से कह रहा होता है सवेरे तू क्यों नहीं गया, दूसरे कहता तू शाम तक यहीं पर खड़ा क्यों नहीं गया, तीसरा कुछ कहता है, चौथा कुछ कहता है। और यार जब सारे इकट्ठे नहीं है ना, एक मुट्ठी नहीं है, तो फिर ये कभी भी नहीं हो सकते। अब वक्त नहीं है ये ऐसे बातें करने का कि कहाँ है साथ, कहाँ है जी वो कहाँ है सलाह कायम करने। अब सारे इकट्ठे होकर, हमारा इख्तिलाफ है मकतबा फिक्र देवबंद से, हमारा इख्तिलाफ है मकतबा फिक्र आले तशीह से, हमारा इख्तिलाफ है मकतबा फिक्र आले हदीस से, लेकिन इस मौजू पर हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। हम सारे इकट्ठे हैं एक ही स्टेज पर सबको बिठाकर, और सबकी राय एक ही होती है कि ये मुसलमान जहाँ कहीं भी ये जुल्म की चक्की तरह पिस रहे हैं, हम सारे उनके साथ हैं और उनके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। भाई जब हमारे मजहबी इख्तिलाफ है और इन इख्तिलाफ को आवाज नहीं दे रहे इस मौजू पर, तो सियासी इख्तिलाफ में आकर क्यों हवाएं दी जा रही है? लिहाजा सुनियो, अब पोस्ट करनी है तो किसी पीटीआई वाले को हमने मुखातब नहीं करना, हमने मुसलमान भाइयों के लिए करनी है। कोई पीटीआई का भाई बैठा है, आपने पोस्ट करनी है तो सिर्फ मुसलमान फलस्तीन के मुसलमान भाइयों को सपोर्ट करने के लिए, ना कि टीएलपी को नीचे दिखाने के लिए नहीं। हम सारे इकट्ठे हैं, अब सारे हाथ बुलंद करके मेरी बात के साथ इत्तेफाक करते हैं। हमारा आपस में इख्तिलाफ था या है, रहेगा वो बात की बात। इस मौजू पर या खत्म नबूवत पर हमारा आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम सारे एक ही हैं। जरा लगाएं दिल और बोले ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी सुने बड़ी बात है, मेरे हुजूर करीम जिसने भी उस हुजूर को पुकारा है, हुजूर ने उसकी मदद की है। जैसे कि इब्राहिम फानी साहब बयान कर रहे थे, हुजूर ने फरमाया लब्बैक लब्बैक लब्बैक। वो वक्त दूर नहीं है, लेकिन ये हमारा इम्तिहान है। हम क्या कर रहे हैं?
ہمارے اوپر بات آئی ہے تو ہم نے کیا کچھ کیا ہے، بس جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کر لیا ہے۔ رہی بات یہ جہاد کی، بات ختم کر رہا ہوں، اسی پہ اختتام کر رہا ہوں۔ اگر جہاد کرنے سے نام مٹتے تو آج عمر فاروق کا نام زندہ نہ ہوتا، اگر جہاد کرنے سے نام مٹتے آج حیدر کرار کا تذکرہ یہاں نہ ہوتا، اگر جہاد کرنے سے نام اور ہستیاں مٹتی تو پھر آج کبھی بھی خالد بن ولید کا تذکرہ نہ ہوتا، آج حضرت میر حمزہ کا ذکر کہیں نہ ملتا، آج صلاح الدین ایوبی کا ذکر کہاں نہ ہوتا۔ اور بھائی جو جہاد کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو ابد تک زندہ رکھ دیا ہے، اور بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ فرماتا ہے وہ ایسے ہی ہے زندہ جیسے تم ہو، ان کو روز کو اللہ فرماتا ہے میں آپ کے پاس رزق دیتا ہوں۔ صاحبو میں جانتا ہوں ہم نہیں، آپ موجود ہیں، آپ کے اندر بھی یہ جہاد کا جذبہ ہے، لیکن ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، نہیں آگے قدم اٹھا سکتے، نہیں آگے بڑھ سکتے، جتنا بڑھ سکتے ہیں آپ اور میں اکٹھے ہوئے ہیں، رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سبحانہ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ہمارے جذبات اپنے ہیں، جو اندر آگ بھڑک رہی ہے آپ کے یا میرے کلیجے میں، یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ یہ چند دن قبل جب وہ زیادہ ستم ہوا تھا نا، جس دن بہت زیادہ ظلم ہوا تھا، میں انتہائی تکلیف میں تھا، اور کھانا کھاتے ہوئے نا میں نے اپنے مسز سے ایک بات کہی، میں نے کہا کہ اگر اعلان ہو گیا نا جہاد کا، چاہے TLP کی طرف سے ہوا یا حکومت پاکستان کی طرف سے ہوا، میں نے چلے جانا ہے، تو جان اور تیرے بچے جانے، اللہ کی عزت کی قسم، جمعہ تو مبارک کا دن ہے، مبارک نشست میں موجود ہوں، مجھے پتا کیا کہا، اس نے کہا آج تو سر کلیان تو نہیں جانا، نڑ میں بھی جانا۔ میں نے کہا تو کیا کرے گی؟ اس نے کہا ایک صحابیہ تھی جو میدان جنگ میں جا کر نا ان کو پانی پلاتی تھی زخمیوں کو، اور تو میں کچھ نہ کر سکتی، زخمیوں کو پانی پلاتی رہوں گی، ان جذبات کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، چل رہے ہیں بدل درد کی دھوپ میں، زندگی ہو گئی زخم کے خوب میں، دل میں کوہرام ہے تیر بھی یام ہے، ایک نگاہ کرم اے حبیب خدا، المدد مصطفیٰ المدد مصطفیٰ۔ ہاتھ اٹھائیے یہ جملہ دو دفعہ پڑھ لیجئے، میں چھوڑ رہا ہوں، المدد مصطفیٰ المدد مصطفیٰ المدد مصطفیٰ المدد مصطفیٰ المدد مصطفیٰ المدد مدینے سے جھونکے ہوا کے نا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے نا، کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سنوار لیں، صدیق سے کچھ آئی میں اس کو وفا کے نا، باطن سے لب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کربو بنا کے نا۔ رب العالمین آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسرائیل انہاں دی بائیکاٹ بھی کرو، جے شادی بیاہ ہوئے تے عموماً پیپسی استعمال ہوندی ہے، جس بڑے رشتہ دار دے شادی ہوئے بچے دی بچی دی پہل جا کے انہوں دسو بھئی یہ چیز جڑی زہر نہیں رکھنی، یہ فلسطین نے مسلمانوں شہید کرنے واسطے استعمال ہوندی ہے۔ اچھا دوسرے نمبر تے انشاءاللہ پمفلٹ جڑے نے او دے اوتے اسی دو چیزاں بناونیاں نے، ایک پاسے اسی اسرائیلی چیزاں جڑیاں اسی استعمال کرتے ہیں تے کرتے رہے ہیں او بناونیاں نے، او تے متبادل دوسری سائڈ تے اسی پاکستانی چیزاں جڑیاں نے وہ اسی بناونیاں نے، یہ کاٹا لا کے دسنا ہے کہ اے چیز جڑی ہے استعمال نہیں کرنی، اے چیز تسی استعمال کرنی۔ تیسرے اور چوتھے نمبر تے گل یہ ہے کہ انشاءاللہ اسی بیویاں ساڈیاں دھیاں بہناں ساڈیاں بیویاں وچوں 5-10 اسی بیویاں ہائر کرنیاں نے، جڑے گھر گھر جا کے بیویاں شعور دے سکدیاں، اندر بیٹھ کے انہاں دسن گیاں کہ بھائی اے میری بہن تیری گود پہلی درسگاہ ہے، اپنے بچے اگر تو دکان تے بھیجے نا اے چیزاں اے پمفلٹ اپنے گھر رکھ لے، اے چیزاں نہیں منگاونیاں، ان دے وچوں کسی چیز کی ضرورت ہوئے کہ اس دے متبادل چیز جڑی ہے نا اے مطلب اے منگاونی ہے۔ تے اس تو بعد اگے بھی میں دسے راستے اندر بھی کل اسی دکانداراں دی میٹنگ کیتی ہے، چک سیدا اور بولا بالا دے دکاندار سارے اتنے حاضر ہوئے نے الحمدللہ، اور بڑی انہوں محبت کا اظہار کیتا، انہوں کے ہاتھ بند عرض کی ہے کہ تسی بھی اس تحریک دے وچ حصہ پاؤ، تسی شامل ہو، تواڈے تعاون دے نال کم جلدی آسانی نال سدے ہو جا سکیا۔ کوئی بندہ تواڈے وقت کول آندا ہے وہ آکھدا جی سانے پاپڑ چاہیے نے، لیز چاہیے نے، تو انہوں دسو بھائی لیز پاپڑاں دے متبادل اے چیز ہے، اے فلانے دوجے پاپڑ نے نہ کھاؤ، بچے نہ کھلا لو، مرنڈا لے جاؤ، فلانی چیز لے جاؤ، تسی گائیڈنس کر سو گئے انشاءاللہ رضین بنے ہوتے اس چیز کا اثر ہو سی گیا۔ اور باقی جتنی بھی مصنوعات نے انہوں نے دکانداراں نے سارے نال پورا یکجہتی کا اظہار کیتا ہے اور وعدہ کیتا ہے، اور یہ آخیا ہے کہ جتنی پہلی چیزاں پہ نے اسی ختم کر کے آئندہ تو انشاءاللہ اسی پاکستانی مصنوعات اپنی دکانوں پہ رکھا گے۔ آخر کے اندر یہ بھی عرض کرنا چاہنا تسی سارے بھی تعاون کرنا، تسی سارے بھی تعاون کرنا، تسی جا کے
طریقے فلسطین کا حصہ بھی بنو اور سارے جا کے دکاندار جا کے مجبور کرو اس دکان کے اتنے شہ لو جتنے پاکستانی چیز پی ہے پروڈکٹس جتنے پاکستانی پہ وہ امیت دے ہو اور تیسرے نمبر تے چیز ہے کہ جڑیاں اخراجات ہوندے نے معاملات ہوندے نے اِدھے بھی جڑا بندہ شامل ہوتا چاہے 100 200 400 جلے عرفان بھائی تھوڑے کا رابطہ کر لے سکے آئندہ تو اسی اس تو بعد چڑھ کے یہ بھی کریں گے باقی الحمدللہ اگر اتنے امداد کوئی اچھا سن ذرائع مل گیا دعوت اسلامی والے بھی جمعیت اسلامی والے بھی تحریک لبیک والے بھی منہاج القرآن والے بھی کافی تنظیماں نے جہڑیاں اتنے ساری مسلمانوں دیا کام کر رہی ہیں انشاءاللہ اسی کسی طریقے اپنا جڑا حصہ ہے اسی بھی منزل تک پہنچاؤن کی کوشش کریں گے ہر لحاظ کے نال کوشش کرو اللہ رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں آزادیاں عطا فرمائے جتنے بھی قائدین اور جتنے بھی عوام تسی تشریف لائے سب کا سی بہت بے حد مشکور ہوں اس کار خیر میں مالک صاحب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما جملہ سادات کرام کی موجودگی میں تیرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چشم چراغ یہاں موجود ہیں مالک دیگر جتنے حضرات علماء کرام معززین علاقہ یہاں آئے ہیں ان سب کا آنا چل کے اور یہاں اس پنڈال میں فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی آواز بند کرنا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور سب کو اجر عظیم عطا فرما یا اللہ کریم جو ہمارے دکاندار بھائی جو تعاون کیا ہے اور ہمارے ہاں کے ساتھ ہاں ملائی ہے مالک ان کے رزق میں کاروبار میں مال جان میں عزت جابر میں برکت عطا فرما مالک ابھی بھی سوچ اور سمجھ عطا فرما اور جو باتیں قابل عمل ہیں حضرات علماء کرام نے بیان فرمائی مالک ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما مسلمان فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی غیبی مدد فرما یا اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے سر سے ظالموں کو نیست و نابود فرما مظلوم کی دستگیری فرما یا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين برحمته الجهاد